Assalamu alaikum students. Today our topic for discussion is about biology and the services of mankind. یعنی biology انسانیت کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے اور کیسے خدمات سر انجام دے رہی ہے. تو چلیے اسٹوڈنٹس لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، بائیولوجی نے انسان کی زندگی کا معیار بہت بلند کر دیا ہے. وہ کیسے بلند کر دیا ہے؟ ایک تو فوڈ پروڈکشن کو بڑھا کر، دوسرا جو ہمارے انوائرمنٹ میں ڈیزیزز ہیں ان کو کنٹرول کر کے، تیسرا ہمارے انوائرمنٹ کو محفوظ کر کے. کس سے محفوظ کر کے؟ پولیوشن سے، ٹاکسک میٹیریل سے. آج کے اس لیکچر میں ہم پہلے دو پوائنٹس ڈسکس کریں گے. جی تو اسٹوڈنٹس، ہم دیکھتے ہیں کہ بائیولوجی جو ہماری فوڈ پروڈکشن ہے اس کو کیسے بڑھا رہی ہے. اسٹوڈنٹس، ہم روزمرہ اپنے گھریلو استعمال کی اشیاء میں چکن استعمال کرتے ہیں، گندم استعمال کرتے ہیں. تو یہ ڈیفرنٹ ورائٹیز ہیں پلانٹس کی، اینیملز کی، جو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنی فوڈ کے طور پہ. کچھ ورائٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ پیداوار دیتی ہیں، چاہے وہ گندم کی ورائٹیز ہوں یا اینیملز کی ایسی سپیشیز ہوں. جیسے چکن ہم لے رہے ہیں، جو آج کل برائلر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ سستا اور بہت جلدی اس سے ہم چکن حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیفرنٹ ورائٹیز ہیں. یہ کیسے امپروو کی جاتی ہیں؟ سائنسدان ان ورائٹیز کو امپروو کرنے کے لیے جینیٹکس کے کچھ ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں جن کو استعمال کر کے ہم پلانٹس کی، اینیملز کی جو ورائٹیز ہوتی ہیں ان کو امپروو کر سکتے ہیں. اس طرح امپروو کرنے کے بعد جو ہمیں پلانٹس کی ورائٹیز ملتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ٹرانسجینک پلانٹس یا ٹرانسجینک اینیملز. کیونکہ ان میں ہم دوسرے آرگنیزم، دوسری ورائٹی جس کی پیداوار کے ہے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا جین اس میں انسرٹ کر دیتے ہیں جس کی پیداوار کیا ہو، کم ہو. تو اس طرح اس کے اندر ایک فورن ڈی این اے، فورن جین اس پلانٹ میں، اس اینیمل میں کیا ہو جاتا ہے، انسرٹ کر دیا جاتا ہے. اس لیے انہیں ہم کیا کہتے ہیں، ٹرانسجینک پلانٹس یا ٹرانسجینک اینیملز. جو ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں ان میں ایک ہے ہمارے پاس جینیٹک انجینئرنگ. اس میں ایک ہم ورائٹی ویٹ کی لیں، سپوز گندم کی، جس کی پیداوار کیا ہے، 30 من ہے، اور ایک دوسری ورائٹی ہے جس کی پیداوار صرف 20 من ہے. تو ہم 30 من والی ورائٹی میں سے جین نکالیں گے اور اس ورائٹی میں کیا کر دیں گے، انسرٹ کر دیں گے جس کی پیداوار کیا تھی، 20 من تھی. اس طرح وہ ورائٹی کیا ہوگی، پھر جب نیکسٹ اس کو ہم اس کی سوئنگ کریں گے تو وہ بھی ہمیں پھر 30 من ہی پیداوار دے گی. تو اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں جینیٹک انجینئرنگ. اسی طرح ایک اور ہے کلوننگ. کلوننگ ہمارے پاس ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ہم دو آئیڈینٹیکل انڈیویجولز، دو آئیڈینٹیکل پلانٹس ہم کیا کر سکتے ہیں، پروڈیوس کر سکتے ہیں اے سیکشولی. یعنی اس میں کوئی گیمیٹس یا سپرمز انوالو نہیں ہوں گے. تیسری ہے ہمارے پاس ٹیشو کلچر. ٹیشو کلچر میں ہم پلانٹس کے جو گروئنگ ٹیشوز ہیں ان کو ہم لیتے ہیں اور ان سے ہی ریپروڈکشن کرا کے ان کی نئے پلانٹس
پیدا کر لیتے ہیں انہی جیسے جن کا ہم نے ٹیشوز لیا ہوتا ہے۔ اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں ٹیشو کلچر یا ٹیشو کلچرنگ۔ اس طرح ہم ورائٹیز کو کیا کر سکتے ہیں، امپروو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پلانٹس ہیں ان کی پیداوار کو کیسے امپروو کیا جائے۔ تو جو ڈیزیز پروڈیوس کرنے والے پیتھوجنز ہوتے ہیں، پیسٹس ہوتے ہیں جو ہماری ایگریکلچرل فیلڈز میں ہماری فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیں تو تب بھی جو ہمارے پاس ورائٹیز ہیں، چاہے وہ گندم کی ہو گئی، چاہے وہ مکئی کی ہو گئی، چاہے وہ چاول کی ورائٹی ہو گئی، تو اس طرح ان کو ہم سیکیور کر سکتے ہیں۔ اب ان پیتھوجنز کو جن میں فنجائی ہوتا ہے، بیکٹیریا ہوتا ہے اور دوسرے پیسٹس ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کن طریقے کار سے کرتے ہیں ان کو ہم کنٹرول کرتے ہیں۔ ایک میتھڈ ہے ہمارے پاس کیمیکل کنٹرول۔ اس میں ہم کچھ کیمیکلز جیسے کہ پیسٹی سائڈز ہو گئے، فنگی سائڈز ہو گئے، یہ استعمال کر کے ہم ان پیسٹس کو، ان فنجائی کو، ان بیکٹیریا کو کیا کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ اس میتھڈ سے ہم پیسٹس کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ جو ہم پیسٹی سائڈز یا جو ہم فنگی سائڈز استعمال کرتے ہیں ان پیتھوجنز کو کنٹرول کرنے کے لیے، وہ ہمارے انوائرمنٹ کو پولیوٹ کرتے ہیں، پولیوشن کاز کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹاکسک میٹیریلز ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے جو ہم پیسٹی سائڈز استعمال کرتے ہیں ان پیسٹس کے اندر بعض دفعہ ریزسٹنس آ جاتی ہے، ان کا اثر ان پر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح یہ دو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کیمیکل کنٹرول کے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس میتھڈ ہے وہ ہے بایولوجیکل کنٹرول۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، کچھ لیونگ آرگنزمز کو استعمال کر کے ان پیسٹس کو کیا کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ اب وہ کیسے، ایک ہمارے پاس ایفیڈ ہے، یعنی کہ تیلا جو ہے وہ اخروٹ کے درخت پر کیا کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے۔ اس طرح ایک اور واسپ یعنی کہ بھیڑ، وہ اس تیلے کو کیا کرتی ہے، کل کر دیتی ہے اور اپنی فوڈ کے طور پر استعمال کر لیتی ہے۔ اس طرح یہ ہم ایک لیونگ آرگنزم سے اس پیسٹ یعنی ایفیڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو اس کنٹرول کو ہم کیا کہتے ہیں، بایولوجیکل کنٹرول کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس بایو پیسٹیسائڈز۔ اس میں ہم بیکٹیریا کی مدد سے ان پیسٹس کو کیا کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس میتھڈز کیا کہلاتا ہے، بایو پیسٹیسائڈز کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس IDM یعنی کہ انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ ٹیکنیک۔ اس میں یہ ہوتا ہے، ہم جتنے بھی ہمارے پاس ریلیونٹ میتھڈز ہوتے ہیں ان پیتھوجنز کو، ان پیسٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے، ہم ان کو استعمال میں لا کے کنٹرول کر لیتے ہیں ان پیسٹس کو۔ تو اس طرح کی جو ایک ٹیکنیک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ ٹیکنیک۔ نیکسٹ کیسے ہم اپنی فوڈ پروڈکشن کو کیا کر سکتے ہیں، انکریز کر سکتے ہیں، کنزرویشن آف سوئل سے۔ سوئل ہمارے پاس کیا ہے، ایک کمپلیکس میڈیم ہے جس کو ایک خاص کوانٹٹی میں نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ٹیکنیک ہے ہائیڈروفونک کلچر ٹیکنیک۔ اس ٹیکنیک کی مدد سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پلانٹس گرو کر رہے ہیں فیلڈ میں، ان کو کون کون سے نیوٹرینٹس چاہیے اپنی گروتھ کے لیے۔ تو اس طرح پھر ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم ان پلانٹس کو سوئل میں وہی نیوٹرینٹس کیا کرتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں کھادوں کی شکل میں، ٹھیک ہے، سپرے کی شکل میں۔ تو ان کی گروتھ کیا ہوتی ہے،
امپروو ہو جاتی ہے. اس طرح وہ ہمیں زیادہ پروڈکشن دیتے ہیں، یعنی کہ ییلڈ دیتے ہیں، پیداوار دیتے ہیں. جو ہمارے پاس ہائیڈروفونک کلچر ٹیکنیک ہے، اس میں ہم پلانٹس کو ایک ٹب آپ سمجھ لیں، اس میں پانی بھر لیں جس میں سے آکسیجن گزر سکتی ہو، اس میں ہم گرو کرتے ہیں. وہ تمام نیوٹرینٹس جو پلانٹس کی گروتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ پلانٹس کیا کر جاتا ہے، گرو کر جاتا ہے. اس ٹیکنیک کو ہم کیا کہتے ہیں، ہائیڈروفونک کلچر ٹیکنیک کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس فوڈ پریزرویشن. ہم جو ہمارے پاس فوڈ ہے جو ہماری، اس کو پریزرو کر کے یعنی کہ محفوظ کر کے بھی ہم اپنی فوڈ پروڈکشن کو انکریز کر سکتے ہیں. کیسے ہم اس کو پریزرو کریں گے؟ اس کو ہم پریزرو اس طرح کریں گے، اس میں جو ہمارے پاس جرمز ہوں گے ان کو کل کر کے. ایک سائنسدان تھا لوئس پاسچر، اس نے ایک ٹیکنیک انٹروڈیوس کروائی جو کہ پاسچرائزیشن کہلاتی ہے. اس ٹیکنیک میں ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے پاس جرمز ہوتے ہیں، پیتھوجنز ہوتے ہیں، ان کو ہیٹ کی مدد سے کیا کیا جاتا ہے، کل کیا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہماری فوڈ ہوتی ہے، چاہے ملک ہے جیسے، اس میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ جو ہمارا ملک ہے یا ملک کی اور جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں، پریزرو ہو جاتے ہیں. پھر اس پریزرو فوڈ کو ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈبوں میں پیک کر سکتے ہیں، اور دوسرے جو ہمارے پاس علاقے ہوتے ہیں دور دراز کے، ان میں بھی اس کو ہم بھیج سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنی فوڈ پریزرویشن کر کے فوڈ کو گلنے سڑنے سے کیا کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں. اس طرح ہمارے پاس جو فوڈ ہے وہ کیا رہے گی، سیکیور رہے گی. اوکے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیزیز کنٹرول. بایولوجی کیا کرتی ہے، ڈیزیز کنٹرول کرتی ہے. وہ کیسے کرتی ہے وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، فرسٹ آف آل ہمارے پاس ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 ایکشنز لیے جاتے ہیں. پہلی کیا چیز ہے، پریونٹیو میئر، یعنی کہ اس میں جو بایولوجسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو یہ بتاتے ہیں حفاظتی اقدامات کے بارے میں کہ آپ کو حفاظتی اقدامات اپنانے چاہیے. کیسے؟ ان کے اندر شعور پیدا کر کے کہ یہ بیماری ہے، سپوز جو آج کل پینڈیمک بنا ہوا ہے کووڈ-19، تو اس کا جو کازنگ ایجنٹ ہے وہ کیا ہے، ایک وائرس ہے. وہ کیسے پھیلتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں. تو اس طرح یہ اویئرنیس ہے، ہم لوگوں میں اس کو اجاگر کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈیزیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جب لوگ احتیاط کریں گے تو صاف ظاہر ہے وہ بیماری سے کیا ہوں گے، محفوظ رہیں گے. دوسرا ہم ڈیزیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں بائی ویکسینیشن اینڈ امیونائزیشن. یعنی جو ہمارے پاس ایسی بیماریاں ہیں جیسے کہ ہیپاٹائٹس ہے، ہم اس بیماری کو جو پیدا کرنے والے پیتھوجنز ہیں ان کے جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، جرمز ہوتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، ایک پرسن میں ہم انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں، جس سے ان ڈیڈ جرمز کے خلاف باڈی میں اینٹی باڈیز بننا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے وہ پرسن کیا ہو جاتا ہے، اس بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس طرح کا جو ہمارے پاس ایک پروسیس ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ویکسینیشن. اس طرح ویکسین کو تیار کرنا، پھر اس کو پرسن میں انسرٹ کرنا، تو یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے، ویکسینیشن کہلاتا ہے. جو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ویکسین کہلاتی ہے، میڈیسن. اور اس ویکسینیشن کے پروسیس کے تھرو جو پرسن کے اندر ایک مدافعت آ جاتی ہے، اس بیماری کے خلاف لڑنے کی طاقت آ جاتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، امیونائزیشن کہتے ہیں.
اس طرح ہمارے پاس اکثر ہم دیکھتے ہیں گھروں میں ہمارے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پولیو کے، کالی کھانسی کے، خسرہ کے پہلے کیا کیا جاتا ہے، ان کو ان بیماریوں سے لڑنے کے لیے کہ بعد میں انہیں وہ بیماریاں نہ ہوں تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں، ویکسین ان کی کرا دیتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، نیکسٹ سٹیپ ہے ہمارے پاس ڈیزیز کنٹرول میں ڈرگ ٹریٹمنٹ اینڈ جین تھراپی۔ جب ہم پریونٹیو میئر پر عمل نہ کریں اور نہ ہی ویکسینیشن کریں تو اس کے بعد صاف ظاہر ڈیزیز نے کیا کرنا ہے، اٹیک کرنا ہے۔ اب پھر جب اٹیک کر گئی ہے وہ ڈیزیز، اس کو ہم نے کیور کیسے کرنا ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اس کے لیے پھر ہمارے پاس ہم ڈیفرینٹ ٹریٹمنٹس کرتے ہیں، ڈرگس استعمال کرتے ہیں، ادویات استعمال کرتے ہیں ان بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ فرسٹ آف آل ہے اینٹی بایوٹکس۔ اینٹی بایوٹکس اکثر جو ہمارے پاس بیکٹیریل اٹیک ہوتا ہے اس کے خلاف یہ استعمال کی جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریڈیو تھراپی۔ اس میں کیا کرتے ہیں، جو ہمارے پاس کینسرس سیلز ہوتے ہیں، کینسرس سیلز مین ایسے سیلز جو ڈویژن کر رہے ہیں لیکن کنٹرولڈ وے میں نہیں کر رہے، ان کی جو ڈویژن ہے بے قابو ہو چکی ہے، تو اس طرح ان کینسرس سیلز پر ہم ریڈیشنز ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ان کینسرس سیلز کو کیا کر دیتی ہے، کل کر دیتی ہے۔ اس طرح کا جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، ریڈیو تھراپی کہتے ہیں۔ اس طرح یہ ہمارے ڈیفرینٹ ہاسپیٹلز میں ریڈیو تھراپی کے لیے سینٹر بنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہمارے پاس کیمو تھراپی ہے، اس میں کیا ہے، ہم ریڈیشنز کی بجائے کچھ کیمیکلز کیا کرتے ہیں، ان کینسرس سیلز پر ڈالتے ہیں، جس سے وہ کینسرس سیلز کیا ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہم ایسے پرسن جن کو کینسر ہو اس کا کیا کر سکتے ہیں، ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں میتھڈز میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر ان ریڈیشنز کو ایک خاص لمٹ میں نہ دیا جائے یا ان کیمیکلز کو ایک خاص کوانٹٹی میں نہ دیا جائے تو وہ ہمارے جو باڈی کے نارمل سیلز ہوتے ہیں ان کو بھی کیا کر دیتی ہے، ڈسٹروائے کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح یہ کافی احتیاط برتنی پڑتی ہے جب ہم ریڈیو تھراپی کر رہے ہوں یا کیمو تھراپی کر رہے ہوں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس جین تھراپی۔ اس میں فالٹی جین نکال کے، جو خراب جین ہے اس کو نکال کے ہیلدی جین ہم کیا کرتے ہیں، پیشنٹ میں جب ڈالتے ہیں، اس پروسیس کو، اس ٹیکنیک کو، اس ٹریٹمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں، جین تھراپی کہتے ہیں۔ لاسٹ ہے ہمارے پاس انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ۔ اس میں ہم اپنے وہ تمام ریلیونٹ طریقہ کار استعمال کریں گے جو کیا کر سکیں، بیماریوں کو کنٹرول کر سکیں۔ تو اس طرح کی جو ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، انٹیگریٹڈ ڈیزیز مینجمنٹ۔ اس میں ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اس سٹیپ میں ہم لوگوں میں کیا کریں، شعور پیدا کریں کہ بھائی پریونٹیو میئرز اپنائیں، ویکسینیشن کروائیں، تاکہ وہ فیوچر میں بیماریوں سے کیا رہ سکیں، سیکیور رہ سکیں۔ تو اس طرح یہ ہمارے پاس بایولوجی کیا کرتی ہے، انسانیت کے لیے ڈیفرینٹ فیلڈز میں ڈیفرینٹ طریقے سے انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔